تاریخ اسلام کی یہ حقیقی داستان 23 مارچ 1169 کو شروع ہوتی ہے، جب سلطان صلاح الدین کو مصر کا گورنر اور فوج کا کمانڈر بنا دیا گیا۔ آپ کو اتنا بڑا رتبہ اس لیے دیا گیا کہ آپ حکمرانوں کے گھروں کے نو نہال تھے، دوسرا اس لیے کہ آپ نے اپنی چھوٹی عمر میں ہی فن حرب و ضرب کے ماہر ہو چکے تھے۔ سلطان کے معنوں میں حکمرانی اور بادشاہی نہیں تھی، بلکہ قوم کی عظمت اور فلاح و بہبود تھا۔ آپ کو جب شعور بیدار ہوا تو پہلی ہلچ جو محسوس کی وہ یہ تھی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف یہ کہ اتحاد نہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد سے گریز کرتے تھے۔ وہ حکمران عیاش ہو چکے تھے۔ شراب اور عورت نے جہاں ان کی زندگی رنگین بنا دی، وہاں عالم اسلام اور اس عظیم مذہب کا مستقبل تاریک ہو رہا تھا۔ غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صلیبی، جن میں فرنگی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، مسلمانوں کی سلطنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہڑپ کرتے جا رہے تھے، اور بعض مسلمان حکمران تو شاہ فریق کو ٹیکس اور جزیہ دیتے تھے۔ صلیبی اپنی جنگی قوت کا رعب اور چھوٹے چھوٹے حملوں سے مسلمان حکمرانوں کو ڈراتے رہتے تھے اور مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کر کے تاوان اور ٹیکس وصول کرتے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا اسلام کو ہڑپ لیا جائے۔ مسلمان حکمران اپنی رعایا کا خون چوس چوس کر ٹیکس دیتے رہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کی عیش و عشرت میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے۔ فرقہ پرستی کے بیج بو دیے گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن صباح کا تھا، جو صلاح الدین ایوبی کی جوانی سے 1 صدی پہلے آیا تھا۔ یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ بے حد خطرناک اور پر اسرار تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے، جو کہ بعد میں حشیش کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ وہ حشیش نامی نشہ ور شے سے دوسروں کو اپنے جال میں پھنساتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ ناظرین، نظام الملک دنیا اسلام کے ایک وزیر تھے۔ یہ مدرسہ انہوں نے تعمیر کیا جہاں اسلامی تعلیم دی جاتی تھی اور بچوں کو اسلامی تاریخ اور نظریات سے بہرہ کیا جاتا۔ ایک مورخ ابن اطہر کے مطابق نظام الملک حسن بن صباح کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین کو جب مصر کا وائسرائے بنا کر بھیجا گیا تو وہاں سینئر عہدیداروں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، کیونکہ وہ سب اس عہدے کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی نظر میں سلطان صلاح الدین طفل مکتب تھا، لیکن جب سلطان صلاح الدین نے ان کا سامنا کیا تو ان کا احتجاج سرد پڑ گیا۔ یورپین مورخ لین پو لکھتا ہے، سلطان صلاح الدین ڈسپلن کا بہت سخت تھا۔ اس نے تفریح، عیاشی اور آرام اپنے اور فوج کے لیے حرام قرار دیا۔ سلطان صلاح الدین نے اپنی تمام جسمانی اور ذہنی قوت صرف اس میں خرچ کی کہ ملت اسلامیہ کو پھر سے ایک کر سکے اور صلیبیوں کو یہاں کی سرزمین سے نکال سکے۔ سلطان صلاح الدین فلسطین پر ہر صورت قبضہ کرنا چاہتا تھا، اور یہی مقاصد سلطان نے اپنی فوج کو دیے۔ مصر کا وائسرائے بن کے سلطان صلاح الدین نے اپنی فوج کو کہا، اللہ نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے اور اللہ ہی مجھے فلسطین عطا کرے گا۔ مگر مصر پہنچ کر سلطان پر انکشاف ہوا کہ اس کا مقابلہ صرف صلیبیوں سے ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اپنے مسلمان بھائیوں نے اس کی راہ میں بڑے بڑے حسین جال بنا رکھے ہیں۔
مصر پہنچنے پر جن عمرا نے سلطان کا استقبال کیا ان میں ایک ناجی نامی سالار بہت اہمیت کا حامل تھا۔ سلطان نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ سلطان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور زبان پر پیار کی چاشنی تھی۔ بعض پرانے افسروں نے سلطان کو ایسی نظروں سے دیکھا جن میں طنز اور تمسخر تھا۔ ایک بوڑھے افسر نے اپنے ساتھ ایک افسر کے کان میں کہا، یہ بچہ ہے، اسے ہم پال لیں گے۔ سلطان صلاح الدین اس ہجوم میں ایک بچہ لگ رہا تھا، البتہ جب وہ ناجی کے سامنے ہاتھ ملانے کے لیے رکا تو اس کے چہرے پر تبدیلی آ گئی۔ سلطان ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا، لیکن ناجی جو سلطان کے باپ کی عمر کا تھا سب سے پہلے درباری خوشامدیوں کی طرح جھکا اور پھر سلطان ایوبی سے بغل گیر ہو گیا۔ اس نے سلطان کی پیشانی کو چوم کر کہا، میرے خون کا آخری قطرہ بھی آپ کی حفاظت کے لیے ہوگا۔ سلطان نے کہا، میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں۔ محترم، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سنبھال کر رکھیے، صلیبی سیاہ گٹائیوں کی طرح چھا رہے ہیں۔ ناجی فاطمی خلافت کا پروردہ سالار تھا۔ وہ مصر میں باڈی گارڈز کا کمانڈر اینڈ چیف تھا، جس کی نفری 50,000 تھی اور ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی۔ یہ فوج اس وقت کے جدید ہتھیاروں سے لیس تھی اور یہی فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی، جس کے زور پر ناجی بے تاج بادشاہ بن گیا تھا۔ سوڈانی باڈی گارڈز فوج کا کمانڈر ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ اس کو سازش ساز دماغ دیا گیا تھا۔ سلطان کے نزدیک ناجی بہت اہم آدمی تھا کیونکہ وہ 50,000 باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا۔ لمبے تڑنگے باڈی گارڈز اس عمارت کے سامنے دو رویہ دیوار بن کے کھڑے تھے جس میں کھانے کا انتظام تھا۔ سلطان نے فوجیوں کے قد بت دیکھے تو چہرے پر رونق آ گئی، لیکن دروازے میں قدم رکھتے ہی یہ رونق ختم ہو گئی۔ وہاں 4 نوجوان لڑکیاں جن کے جسموں میں زہد شکن لچک اور شانوں پر بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں قدرت کا حسن سمایا ہوا تھا، ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں لیے کھڑی تھی۔